बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी हदीस नंबर 5 सवाल है हदीस जिब्राइल की अहमियत और उसकी मुकम्मल तशरीह करें। ये हदीस है खुद जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर जो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे और उनसे दीन की बातें सीखने और बताने आए थे। देखते हैं इसमें हदीस में क्या है। हदीस नंबर 5 अक़ायद इस्लाम हदीस जिब्राइल। इस हदीस को क्या कहते हैं? हदीस जिब्राइल भी कहते हैं। और वैसे इसमें क्या है, इस्लाम के अक़ायद बताए गए हैं। उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ऐज़न, वो कहते हैं जिस तरह पीछे हमने इस्लाम के बारे में अक़ायद इस्लाम के बारे में पीछे वाली हदीस पढ़ी थी ना, इस्लाम के बुनियादी अक़ायद थे, ये हदीस भी ऐज़न इसी तरह जिस तरह पिछले वाली हदीस गुजर चुकी है इसी तरह के अक़ायद के बारे में है। उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ऐज़न कहा बैनमा जब नहनु हम जुलूसन बैठ, जलसा का क्या मतलब होता है? अब जलसा की जमा जुलूसन, ठीक है। जलसा बैठे हुए थे इंदा पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ज़ाता एक जोम माने क्या होता है? दिन। एक दिन नीचे जरा ना देखें ताकि आपको मतलब आते जाए, ठीक है। जब ताला का क्या होता है? तलू होना क्या होता है? हाँ, नमूदार होना, ज़ाहिर होना, ठीक है। ताला जब ज़ाहिर हुए अलैना रजुल आदमी शदीदुल इंतहाई प्यास सफ़ेद असियाब कपड़े वाला, शदीद इंतहाई सवाद मनता काला, काले शेरों वाला लाल नहीं दिखाई देता था। अल्लाह के ऊपर उसके असर अलामत सफ़र की वला और ना यारिफ अरफा का क्या मतलब होता है? पहचानना, शाबाश। नहीं पहचानता था उसको मिन्ना हम में से अहदन कोई एक, हत्ता यहाँ तक के जलसा वो बैठ गए इला तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नदा पस मिला दिया रुकबतैही अपने घुटने को, इला रुकबतैही तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटने के, ववासा और रख दिया कफ़ैही अपनी हथेलियाँ अला ऊपर फ़ख़ज़ी आप के रानों पर। काला कहा या मोहम्मद, आए मोहम्मद, अख़बिरनी आप खबर दें मुझे अनिल इस्लाम के बारे में। फ़क़ाला पस फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल इस्लाम ये है अन तशहदा ये कि तू गवाही दे अल्लाह ये कि नहीं है मबूद मगर अल्लाह ताला, वरना और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वह तकीम और तो कह कर अस्सलाता नमाज को, वतू की और तू दे, ज़काता व तसूमा और तू रोज़े रख, रमज़ान के, व तहज्जा और तू हज कर, अलबैता बैतुल्लाह शरीफ का, अनिस्ता अगर तू इस्तात रखता है इलैहि उसकी तरफ सबीलन रास्ते की। काला कहा सदक़ता सच फरमाया आपने। फ़अजिबना जो सहाबा करम बैठे हुए थे उन्होंने कहा फ़अजिबना हमने तअज्जुब किया, लहू वास्ते उसके, यसअलहू वो सवाल भी खुद करता है, यसद्दिक़ु और तस्दीक भी खुद कर रहा है, यानी इस्लाम के बारे में खुद पूछ भी रहे हैं और क्या कर रहे हैं? खुद भी कह रहे हैं सदक़ता आपने सच कहा, तस्दीक भी कर रहे हैं। काला कहा फ़अख़बिरनी बस खबर दे मुझको ईमान के बारे में। काला फरमाया इन तुमिना ये कि तू ईमान लाए बिल्लाही साथ अल्लाह के, व मलाइकाती और फरिश्तों के, व कुतुबी और व रसूलिही और इसके सिवा यौमिल आखिर और तुमिना और तू ईमान लाए बिल कदर साथ तकदीर के, खैरिही उसकी अच्छाई पर, व शर्रिही और उसकी बुराई पर। काला उसने कहा सदक़ता तूने सच फरमाया। काला कहा फ़अख़बिरनी बस आप खबर दे मुझ पे अनिल एहसान के बारे में। काला कहा अन ताबुदल्लाह ये कि तू इबादत कर अल्लाह ताला की, अन्ना का गोया के तराहू तू से देखता है, फ़इन लम तकुन बस नहीं है तू तराहू तू से देखता, फ़इन्नहु बस तो बेशक यरा का वो तो तुझे देख रहा है। यानी अगर हम अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं ना, इस तरह करें कि वो हमें देख रहा है, कि हम उसे देख रहे हैं। अगर हम उसे नहीं देख रहे हैं वो तो हमें देख रहा है ना।
काला कहा सदक्ता, तूने सच फरमाया। काला कहा बस खबर थे मुझको अनिसाती, क़यामत के बारे में। सात मान क्या होता है, घड़ी होता है ना, वैसे वही क़यामत की घड़ी के बारे में। काला कहा मल मसूलो, नहीं है सवाल करने वाला, पूछने वाला, अनहा उसके बारे में ज़्यादा जानने वाला, मिनल साइल, साइल से यानी पूछने वाले से। काला कहा बस खबर दे मुझको अन अमाराती है, उसकी निशानियों के बारे में। काला कहा अन तालिदा, ये कि जनेगी अमता लोंडी, रुपा कहा अपने मालिका को, फन तरा तो देखेगा, अलहुकाता नंगे पाँव वाला को, अलउराता नंगे जिस्म वालों को, अलआलाता मुथाज या मुफलिस को, रियाई शाय बकरे चराने वालों को, यततावलून वो फखर करेंगे, फिर बुनियान इमारतों में, सुमन तला का फिर वो चला गया। फलबिस्तो, मैं ठहरा रहा। किसने कहा, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया फलबिस्तो, बस मैं कुछ देर ठहरा रहा, मलियन कुछ देर। फिर काला फरमाया ली मुझे, या उमर, ऐ उमर, आतदरी क्या तू पहुँच रहे हैं, आतदरी क्या तुम जानता है, मिनस साइल, साइल मिनस साइल, साइल कौन था। तो मैंने कहा अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल ज़्यादा जानते हैं। काला कहा हाज़ा जिब्रील, ये जिब्रील है, अताकुम आया था तुम्हारे पास, युअल्लिमुकुम सिखलाता था तुमको तुम्हारा दीन। समझ आई है हदीस बात, दोबारा देखो। हर उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, ऐसा किसी तरह। काला कहा इस बैनमा, इसी तरह नाहनु हम जुलूसन बैठे हुए थे, इंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। एक दिन जब ज़ैद हुए या नमदार हुआ, ऊपर हमारे रजुलन, एक मर्द, शदीद इंतहाई सफ़ेद इम्तियाज़ी सयाबी, सफ़ेद कपड़े वाला, शदीद सवाद शरीरी, इंतहाई स्याह बालों वाला, ला युरा नहीं दिखाई देता था, ऊपर उसके असर सफ़र की अलामत, सफ़र की निशानी, और नहीं पहचानता था हम में से कोई एक। यहाँ तक कि वो बैठा तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उसने मिला लिया अपने घुटने को तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटने के, और रख दिया अपनी हथेलियों को ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रानों के, और कहा या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद, आप खबर दें मुझे इस्लाम के बारे में। पस फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इस्लाम ये है कि तू गवाही दे कि नहीं है मबूद मगर अल्लाह ताला, और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और तू कायम कर नमाज को, और तू दे ज़कात को, और तू रोज़े रख रमज़ान के, और तू हज कर बैतुल्लाह शरीफ का, अगर तू इस्तिताअत रखता है उसी की तरफ रास्ते की। काला कहा सदक़ता, तूने सच कहा। फाजिबना, बस हमने तअज्जुब किया, मास्तूर उसके, या सालो उसके बारे में पूछता है, ये सत्य को और उसकी तस्दीक भी खुद करता है। काला कहा बस आप खबर दें मुझे ईमान के बारे में। काला कहा ये कि तू ईमान लाए अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर और दिन आखिरत पर, और तू ईमान लाए साथ तकदीर पर, उसकी अच्छी उसकी शर्र या उसकी बुराई पर। काला कहा उसने कहा सदक़ता, तूने सच कहा। काला उसने कहा बस खबर दे मुझे एहसान के बारे में। काला कहा ये कि तू इबादत करे अल्लाह ताला की, अन्ना का तराहू, गोया कि तू उसे देख रहा है, फिर नम तकुन तराहू, बस अगर तू नहीं देखता उसको, बस वो देखता है तुझको। काला कहा सदक़ता, तूने सच कहा। काला कहा बस वो बोला बस खबर दे मुझे क़यामत के बारे में। काला कहा नहीं है सवाल पूछने वाला उसके बारे में ज़्यादा जानने वाला साइड से। काला कहा बस आप खबर दें मुझको उसकी निशानियों के बारे में। काला यहाँ कहा उसने कहा कि जनेगी लौंडी अपने मालिक को, और तू देखेगा नंगे पाँव वालों को और नंगे जिस्म वालों को और मुफलिस को और बकरे चराने वाले को। वो फख्र करेंगे बीच इमारतें बनाने में। फिर चल पड़ा, बस मैं ठहरा रहा है कुछ देर। फिर काला कहा वास्ते मेरे, आए उमर क्या तू जानता है कौन था साइल, कौन है साइल को? तो मैंने कहा अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल ज़्यादा जानते हैं। काला कहा ये जिब्राइल थे, आए थे तुम्हारे पास, तुमको सिखाते थे तुमको तुम्हारा दीन। समझ आइए, समझ आइए।
نیچے ترجمہ دیکھیں دوبارہ، نیچے دیکھیں آپ، عربی نہ دیکھیں صرف نیچے دیکھیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے، انہوں نے کہا کہ جب ہم ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اس دوران ہمارے سامنے ایک ایسا شخص نمودار ہوا جو انتہائی سفید لباس پہنے ہوئے تھا اور انتہائی سیاہ بالوں والا تھا۔ اس پر سفر کا کوئی اثر نہیں آتا تھا، نظر نہیں آتا تھا اور نہ ہی ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا، یہاں تک کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا تو اس نے اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا لیے، اپنے دونوں ہتھیلیوں کو اپنی رانوں پر رکھ لیا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کریں اور تو زکوٰۃ دے اور تو رمضان کے روزے رکھے اور تو بیت اللہ کا حج کریں اگر تو اس کے راستے کی طرف استطاعت رکھتا ہو۔ اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ ہم نے اس پر تعجب کیا کہ وہ خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے اور خود ہی تصدیق کرتا ہے۔ پھر اس نے کہا مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ اس کے فرشتوں اس کی کتابوں اس کے رسولوں آخرت کے دن پر ایمان لے آئے اور تو اچھی اور بری ترتیب پر ایمان لے آئے۔ اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے کہا مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ کی اس طرح عبادت کرے جیسے تو اسے دیکھتا ہے، بس اگر تو اسے نہیں دیکھتا بس بے شک وہ تجھے دیکھتا ہے۔ اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا۔ پھر اس نے کہا مجھے قیامت کی گھڑی کے بارے میں بتائیے۔ اس نے کہا مجھے اس کے علامات دیجیے۔ آپ صلی علامت کی گھڑی کے بارے میں قیامت کی گھڑی کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ جانتا ہے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زیادہ علم ہے، جس سے پوچھا گیا وہ اس کے بارے میں زیادہ جانتا ہے۔ اس نے کہا مجھے اس کے علامات ہی بتا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ لونڈی اپنے مالکہ کو جنم دے گی اور یہ کہ تو ننگے پاؤں ننگے جسم مفلس بکریاں چرانے والوں کو ایک دوسرے سے لمبی لمبی عمارتیں بنانے میں فخر کرتا ہوا دیکھے گا۔ پھر وہ چلا گیا تو میں کچھ دیر ٹھہرا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر کیا تم جانتے ہو کہ یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ جبرائیل تھے جو تمہارے پاس تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ دیکھیں کشمیر یہ حدیث جبرائیل کہلاتی ہے۔ ہوا یوں کہ ایک مرتبہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آئے۔ ایک مرتبہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آئے اور اپنے گھٹنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا کر بیٹھ گئے۔ یہ حدیث اسلام کی بنیادی تعلیمات کے ضمن میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اس میں ایمان، اسلام، احسان اور قیامت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ سوال یہ کیا کرتا ہے حدیث جبرائیل میں کتنی چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے؟ ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، احسان کے بارے میں اور قیامت کے بارے میں سوالات کیے گئے ہیں۔ اب اس کی تشریح دیکھیں۔ اسلام کیا ہے؟ پہلا سوال جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اسلام کیا ہے؟ اسلام کے معنی اسلام کی اور فرمان برداری کے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں اعمال کو دین کے مطابق سر انجام دینا اسلام کہلاتا ہے، یعنی جو ہم اعمال کر رہے ہیں اس کو دین کے مطابق کیا دینا، سر انجام دینا کیا کہلاتا ہے؟ اسلام کہلاتا ہے۔ یعنی اسلام انسان کے ظاہری اعمال کا نام ہے۔ جو ہم ظاہری اعمال کرتے ہیں، اب اسلام کیا ہے؟ جو ہم سنت پر عمل کرتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، یہ کیا ہمارا اسلام ہے۔ توحید و رسالت، اسلام کا آغاز کس سے؟ کلمہ شہادت سے ہے۔ یہ اسلام میں داخل ہونے کی کنجی ہے، یعنی جب ہم کلمہ پڑھیں گے تو اسلام میں کیا ہو جائیں گے؟ داخل ہو جائیں گے۔ اسلام میں داخل ہونے کی کنجی کیا ہے؟ کلمہ شہادت ہے۔ اس کے اقرار کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جب تک انسان کلمہ نہیں پڑھے گا اس وقت تک کیا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کا اقرار ہے، جبکہ دوسرے حصے میں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے معبود مگر اللہ تعالیٰ، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی گواہی دینا، اللہ تعالیٰ کو ماننا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ایک ہے، اس کا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہیں۔
یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، یعنی ایک ہو تو دوسرا بھی ضروری ہے اس کے لیے۔ اس میں سے کسی ایک کا انکار، اگر ہم کسی ایک کا انکار کریں گے تو وہ انسان کیا ہو جائے گا؟ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ شاید نبوی ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ کا۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ دوسرا کیا ہے؟ پہلے کلمہ کے بارے میں تھا، پھر کیا ہے دوسرا؟ نماز کے بارے میں۔ کلمہ کے بعد سب سے اہم رکن اسلام نماز ہے۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں کافی دفعہ ہے، اس سے اس رکن کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ قبر میں سب سے پہلے نماز کا حساب کتاب ہوگا۔ اب جب لوگ قبر میں جائیں گے تو سب سے پہلے کس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ نماز کے بارے میں۔ اور قیامت والے دن بھی سب سے پہلے کس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ نماز کے بارے میں۔ اور کوشش کیا کریں کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ نماز کا مقصد بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ ہے، اس کا انکار بھی کفر ہے۔ یعنی اگر ہم زکوٰۃ کا بھی انکار کریں گے، زکوٰۃ دینے سے انکار کریں گے، وہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکوٰۃ سے جہاد کیا تھا۔ اس کا مقصد کمزور مسلمانوں کی مالی مدد کرنا ہے۔ اس کے مطلب اسلام کا اصول یہ ہے کہ اغنیا کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو غنی ہوتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں، سے دی جائے اور غریبوں کو دی جائے۔ زکوٰۃ کا مقصد بھی یہی ہے کہ مال کی گردش کیا رہے؟ برابر ہے، یعنی مال امیروں سے لیا جائے اور غریبوں کو دیا جائے۔ روزہ یہ اسلام کا اہم رکن ہے۔ یہ ہر عاقل کسے کہتے ہیں؟ عقل مند کو عاقل، بالغ اور تندرست پر فرض ہے۔ رمضان کے مہینے میں فجر سے لے کر مغرب تک کھانے پینے اور مجامع سے پرہیز کرنا روزہ کھلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کتبہ فرض کیے گئے اوپر تمہارے روزے جیسا کہ فرض کیے گئے تو اوپر ان لوگوں کے جو تم سے پہلے تھے، یعنی جو پہلے قومیں گزر چکے ان پر بھی کیا تھے؟ روزے فرض تھے، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، یعنی متقی بن جاؤ۔ یعنی حقیقی معنوں میں مسلمان بن جانا اسلام لانے کا مقصود حقیقی ہے، اور یہ ایسا انسان صاحب تقویٰ کھلاتا ہے۔ جو انسان متقی ہوگا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوگا، وہ کیا کہلائے گا؟ صاحب تقویٰ۔ کلمہ، توحید، نماز، زکوٰۃ، روزے کے بعد کسی بات ہے؟ اب حج کی۔ اسلام کا 5واں رکن حج ہے۔ اس کے معنی زیارت کے ہیں، مخصوص دنوں میں کعبہ کی زیارت اور دیگر فرائض سر انجام دینا کیا کہلاتا ہے؟ حج کہلاتا ہے۔ اب حج سارا سال تو نہیں ہوتا نا، وہ بھی وہ حج کے مخصوص دنوں میں ہوتا ہے۔ جس کا بلاوا آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلاتے ہیں، جس کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے۔ اب حاصل تو ہر انسان جمع کراتا ہے، لیکن جس کے نصیب رقم بھی ہر کے پاس ہوتی ہے، پیسے بھی ہر انسان کے پاس ہوتے ہیں، لیکن جس کا بلاوا آتا ہے، جس کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے، اس کا نام نکلتا ہے۔ مخصوص دنوں میں کعبہ کی زیارت اور دیگر فرائض سر انجام دینا حج کہلاتا ہے۔ چاہے نبوی ہے جس سے کسی واقعی عذر یا جابر بادشاہ خطرناک بیماری کے سوا حج کرنے سے کوئی امر مانے نہیں، پھر وہ حج کیے بغیر مار گیا تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ یعنی اگر کچھ شخص اس کے پاس مال اور دولت ہے، وہ ایسے ایک کنجوسیت کی بنا کر کے حج نہیں کرتا، اس کی نیت بھی نہیں ہے، خدا نہ خواستہ اگر اس کے پاس دولت تھی، اس نے زندگی میں حج نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ یعنی اب جس کے پاس دولت ہے وہ صاحب استطاعت ہے، اس پر کیا ہے؟ حج فرض ہے۔ ہر مسلمان پر حج فرض نہیں ہے، حج اس پر فرض ہے جو کیا ہو؟ صاحب استطاعت ہو، وہاں پر جانے کی کیا رکھتا ہو؟ استطاعت رکھتا ہو، اس کے پاس اتنی ساری رقم ہو۔ یعنی اگر ایک انسان آپ کے پاس مال اور دولت ہے، آپ حج کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو کسی بادشاہ نے روکا ہوا ہے، ظالم نے، تو پھر آپ کو کوئی عذر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں گے۔ لیکن کسی کو بادشاہ نے نہیں روکا ہوا، خود مختار ہے، اس کے پاس دولت بھی ہے، لیکن اس کی کیا ہے؟ خرچ کرنے کو دل نہیں کرتا، اللہ کا خرچ دیکھنے کو دل نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اگر وہ مر گیا ہے اسی حالت میں تو چاہے یہودی ہو کر مرے، چاہے وہ نصرانی ہو کر مرے۔